بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی وعاشرهن بالمعروف وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، ذی القعدۃ الحرام کا یہ تیسرا جمعہ چل رہا ہے۔ ان قریب ذی الحجۃ الحرام شروع ہونے والا ہے۔ آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ الرحمن آپ عید الاضحیٰ کے متعلق، بقرعید کے متعلق، قربانی کے متعلق بہت ساری باتیں سنیں گے۔ اس وقت میں نے جو آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کا ٹکڑا پڑھا ہے، گزشتہ 2 جمعوں سے یہ بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایمان نام ہے ان حصوں کے مکمل ہو کر کے لے کر چلنے کا، اسلام نام ہے ان صفات کو لے کر کے تکمیل کے ساتھ چلنے کا، جو صفات رواداری سے تعلق رکھتے ہیں، جو عادتیں حسن سلوک سے تعلق رکھتی ہیں، جو خصلتیں اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں، جو عادتیں ہمدردی سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو ہماری کیفیات زندگی کی ایک دوسرے کو خوش کرنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور سب سے بڑی چیز ہم اپنے معاشرے میں ہمارے ساتھ ملن ساری کے اعتبار سے، ماں ہو، باپ ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو یا بچے ہو، جو بھی کنبہ ہو، ان کے ساتھ سب سے بڑی بات عفو و درگزر، معافی کا معاملہ آپ کیجئے، معافی کا معاملہ آپ کیجئے۔ پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ الرحمن یہ آپ کا صرف گھر پرسکون نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی پوری زندگی خوشیوں بھری، سکون بھری، چین بھری، اطمینان بھری، چمکدار زندگی ہوگی انشاءاللہ۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر،
محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. عارفین ایک بات کہتے ہیں، دل کے کانوں سے سنیے. کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر پروردگار نے 3 قسم کی اخلاق بھیجی. 3 قسم کی اخلاق. پہلی اخلاق کا نام ہے اخلاق حسنہ. دوسری اخلاق کا نام ہے اخلاق کریمہ. اور تیسری اخلاق کا نام ہے اخلاق عظیمہ. مفسرین نے اس کا ترجمہ سمجھایا. یہ تینوں اخلاق 3 پیغمبروں کو دے کر اللہ نے بھیجا. اخلاق حسنہ اللہ نے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دے کر بھیجا. وہ کون سی اچھی اخلاق؟ کسی نے ایک تھپڑ اگر تم کو لگایا ہے تو تم بھی برابر اسی انداز کا اس کے منہ پر تھپڑ لگا سکتے ہو. یہ اچھی اخلاق ہے. اخلاق حسنہ اس کو کہتے ہیں. اخلاق کریمہ پروردگار عالم نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دے کر بھیجا. وہ کون سی اخلاق ہے؟ ایک آدمی نے تمہارے منہ پر تماچا لگایا تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اخلاق اللہ نے دی. تجھے اطمینان نہیں ہوگا. اب دوسرا بھی منہ کا حصہ تیرے سامنے کرتا ہوں. ادھر بھی ایک تماچا لگا کہ تجھے پورا سکون ہو جائے. اچھی لگی نا آپ کو اخلاق؟ آپ کہیں گے کہ اس سے بڑی کوئی اخلاق نہیں ہے. قربان جاؤں ہم سب کے آقا و مولا سید الکونین تاجدار بطحا کملی والے سچوں کے سرتاج حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ان کو اخلاق عظیمہ دے کر بھیجا. وہ کون سی اخلاق ہے؟ پتھر مار کر کے پورے جسم کو لہو لہان کرنے والے لوگ، زہریلے اور وحشی جانور کتے ان کے پیچھے لگانے والی قوم، پتھر بوڑھے بڑے چھوٹے عورتیں سب برسا رہے ہیں. حال یہ ہو گیا ہے سید الکونین تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین مبارک آپ کے خون سے لبریز ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. گر کوئی اپنے ہاتھوں میں شمس و قمر اٹھا لے، گر کوئی اپنے ہاتھوں میں شمس و قمر اٹھا لے اور کوئی اپنے باہوں میں دولت کونین کو بسا لے، پھر مجھ سے کوئی پوچھے تو ان میں سے کیا لے، پھر مجھ سے کوئی پوچھے تو ان میں سے کیا لے، نالین محمد الرسول اللہ کو آنکھوں سے لگا لے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. دیکھ لیجئے اخلاق عظیمہ کا حال. پتھر کی بارش ہو رہی ہے، کتے پیچھے لگا دیے گئے ہیں، سر سے لے کر پیروں تک خون سے جسم بھر کر کے نالین خون میں بھر گئے ہیں. لیکن میرے بدر الدجا کا، نور الہدا کا، شمس الہدا کا، سید الکونین کا، تاجدار بطحا کا اخلاق دیکھ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
خادم جو ساتھ تھا کہنے لگا یا رسول اللہ بد دعا کر دیجئے کہ خدا کا عذاب نازل ہو جائے۔ ملک الجبال آ کر کے میرے مصطفیٰ کی خدمت میں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں پہاڑ کی ڈیوٹی، اس کو اچھا رکھنا، برقرار رکھنا، ٹھیک رکھنا، جو کچھ کرنا خدا نے ہمارے ذمے لگایا ہے، یہ دونوں پہاڑ کے اوپر ہم مقرر ہیں، اشارہ فرما دیجئے ان بستی والوں کو جو طائف کے لوگ ہیں، ہم پہاڑ کو ملا کر پیس کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ حمدن کثیرا۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ رحمت کی بو نکلنے لگی، ٹپکنے لگی، موتی جھلکنے لگے، میرے سرکار کی زبان سے موتی جیسے پھول برسنے لگے۔ اے باری تعالی، اے اللہ، یا حق جل مجدہ، میں کبھی غصے میں آ کر یا میرا حال دیکھ کر آپ کو غصہ آئے گا، میں کبھی ان کے لیے اگر بری دعا اور لفظ استعمال کروں گا ہرگز اس کو قبول نہیں کرنا۔ اے اللہ، ان کو ہدایت دینا، میں معاف کر رہا ہوں ان کو، تو بھی معاف فرمانا۔ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو مجھے یقین ہے ان کی اولاد میں لوگ ایمان لائیں گے، تیرا کلمہ پڑھیں گے، میری شریعت کا ڈنکا بجائیں گے، میرے سنتوں کے نور سے ضمیر کو منور کریں گے، زمین کو منور کریں گے۔ یا اللہ، بتائیے کیسی اخلاق ہے۔ بدلہ نہیں لیا، دوسرے طرف مارنے کو نہیں کہا، بلکہ معاف بھی کر دیا اور ان کے حق میں دعا مانگی، ان کے حق میں دعا مانگی۔ میں یہ جھلکیاں آپ کے ایمان کو اور عشق محمدی کے جو چھینٹوں سے تمہارا قلب جو لبریز ہے اس کو بھڑکانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اب میں آتا ہوں اصل اپنی بات کے اوپر۔ اے مسلمانوں کی جماعت، اے میرے جوان بچوں کی جماعت، اے میرے بڑے بزرگوں کی جماعت، اے میری معزز تعریف کے لائق ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی اور خواتین کی جماعت، پلے باندھ لیجئے اس بات کو۔ گھروں کے اندر خوشی اگر منانا ہے، گھروں کے اندر پرنور فضا کو پیدا کرنا ہے، گھر خوشیوں بھرا اگر بنانا ہے، زندگی میں بہاریں ہر وقت اگر لانی ہے، آپ کو اخلاق اپنانا پڑیں گے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ رواداری اختیار کرنا پڑے گی، خدمت کرنا پڑے گی، احترام کرنا پڑے گا۔ کبھی آپ کو اس زندگی میں آپ کی ماں کی طرف سے، بہن کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے رفیق حیات جو ایک جملے کے اندر ایجاب و قبول ہو گیا، اپنے گھر کو چھوڑ کر، وطن کو چھوڑ کر، بھائیوں کو چھوڑ کر، ماں کو چھوڑ کر، اپنی مچلتی ہوئی جوانی کو تمہارے سپرد کرنے والی یہ رفیق حیات بیوی، اس کے طرف سے اگر کوئی اذیت پہنچے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سفید آنکھیں سرخ کرنا نہیں پڑے گا، قارون کی فہرست میں نام لکھا جائے گا۔ کھنٹی پر فرعون جیسا ہنٹر اگر لگایا ہے تو اس کو نہیں دیکھنا پڑے گا، فرعونیت بن جاؤ گے۔ بوٹ اگر کولہاپوری یا ادھر ادھر کے ہیں تو پٹک کر کے بوٹ کو نہیں دیکھو گے، خدا کے مبغوض بندوں کے اندر تمہارا نام لکھا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کو دیکھنا پڑے گا،
सरकार के आदात को देखना पड़ेगा, आपके करम नवाजी को देखना पड़ेगा। डंके की चोट में मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा की जमात, करम किया करो, रहम किया करो मातहतों पर, फैमिली पर, बीवियों पर करम किया करो, बीवियों की गलतियों को माफ किया करो। और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपनी बीवियों पर करम करने वाला हूँ, माफ करने वाला हूँ। आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, मगर आया न कोई रहमत आलम बनकर। अगर आपको ये घर जन्नत का बगीचा अगर बनाना है, अगर आपको अपने मकान में हमेशा खुशियां देखना है, तो आपको घर की फैमिली के अंदर अजियत जिनसे पहुंची है, उनको माफ करना पड़ेगा, उनको दरगुजर करना पड़ेगा, उनके साथ सुलूक का बर्ताव करना पड़ेगा, उनके हक में दुआएं करना पड़ेगी। मुझे याद आ गए मिर्जा जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, जो ख्वाजा आलमगीर के खलेरे भाई हैं। हजारों और लाखों की तादाद में इनके मुरीद हैं, लेकिन बीवी ऐसी हक्तर मिल गई, सख्त मिल गई, बदमिजाज मिल गई। रोजाना की उसकी बकबक चूमियों को हजरत बर्दाश्त करते हैं, जैसे तैसे खाना खाते हैं, जैसे तैसे उसकी कड़वी कचेली सुनते हैं, लेकिन हंसते हुए बर्ताव करके मुरीदीन के मजलिस में बराबर शरीक रहते हैं। एक दिन बीवी कहने लगी, बीवी को हजरत कहने लगे, मियाँ और बीवी की बातें चलने लगी। हजरत ने गुस्से से नहीं, प्यार वाले गुस्से में कहा, तुम कितनी कमबख्त हो, तुम कितनी कमबख्त हो। सारे हजारों दुनिया के मुरीदीन मेरी दुआओं को तरसते हैं और मेरी हंसी पर कुर्बान करते हैं, एक तुम हो हमेशा मेरे सामने बकबक, न मेरी बात अच्छी तरह सुनती मानती हो, बल्कि मुझे ही बाकायदा कड़वी कचेरी सुना देती हो, बड़ी कमबख्त हो तुम। तो बीवी ने जवाब दिया, मैं क्यों कमबख्त होती, तुम कमबख्त हो। या अल्लाह, मैं और आप होते, बताओ बताओ, सच्ची ईमानदारी से बताओ, क्या करते, मैं उसके लिए वक्त खर्च नहीं करूंगा। सोच लीजिए, आप सोच लीजिए। हालांकि हमारा मिजाज तो उनके मुरीद के मुरीद, मुरीद के मुरीद जैसा भी नहीं है। हम सिर्फ कपड़ों के अल्लामा हैं, हम सिर्फ फेटी बांधने के मिर्जा जाने जाना है, हम सिर्फ तस्बीह 1000 दानों की चलने की और 4 खादिम पीछे लेकर चलने के बड़े अल्लामा हम बन गए। अल्लाह ही बेहतर जाने अंदर का हाल क्या है। हजरत को बीवी कहने लगी, तुम बख्त हो। हजरत कहने लगे, वो कैसे, मैं कमबख्त क्यों। तुम कमबख्त ऐसे कि तुमको मेरे जैसी चुड़ैल बकबक करने वाली, कड़वी बातें सुनाने वाली औरत तुमको मिली, इसलिए तुम कमबख्त हो। अरे वाह, इसने तो अकल की बात कही। अब ये बोलो कि तुम नेकबख्त कैसी हो। मैं नेकबख्त इसलिए हूँ कि तुमको मुझको तुम्हारे जैसा मेहरबान, शफीक, प्यार करने वाला, रहम करने वाला, करम करने वाला और माफ करने वाला अल्लाह ने मुझे काबिल दे दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा। कुछ समझ में आया तो समझाने की जरूरत नहीं है। क्या अल्फाज उसने कहे अपने खाविंद और हजरत के बारे में, सच्ची बात हजरत के औसाफ की कही है। विलायत की बात यही है, धोखा मत खाओ। इसका बड़ा फेटा देखकर, काला, हरे रंग का, ब्राउन कलर का, सफेद रंग का और बड़ी लकड़ी हाथ में लेकर 5-25 लोग पीछे आ रहे हैं,
یہ دیکھ کر دھوکے میں مت آؤ ایسا ہے ویسا ہے. اگر سرٹیفکیٹ لینا ہے تم کو کہ اچھا بہت اچھا ہے تو پہلے گھر والی میم صاحبہ جو ہوتی ہیں ان سے سرٹیفکیٹ لے لو کہ تمہارے ساتھ تمہارے خاوند کیسے تم بتاؤ. وہ معتبر سرٹیفکیٹ ہے. ہاں یاد رکھیے جو وہاں اچھا ہے وہ ساروں کے ساتھ اچھا ہے. جو اپنے فیملی کے ساتھ اچھا نہیں رہ سکتا وہ دوسروں کے ساتھ مطلب کے لیے اچھا رہ سکتا ہے, حقیقت کے لیے اچھا نہیں رہ سکتا. یہ میرے تخیلات کی بات ہے, کہیں اس میں بھی دھوکہ نہ کھاؤ. یہ بھی مولانا نے حدیث کی بات بولی نہیں, یہ میرا تخیل ہے, میں نے بتا دیا. اب آپ اس تخیل کو مانتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے, آگے چلیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں معاف کرنے کی عادت ڈالیے, معافی دے دیجئے, اللہ اس کو پسند کرتا ہے. سرکار کی امت کا سچا آدمی وہ ہو جاتا ہے اور اخلاق حزیمہ کا طے کر اخلاق حزیمہ کے فہرست میں انشاءاللہ آپ کا نام لکھا جائے گا. یہ چند صفات ہیں جس سے ہمارا گھر پرسکون پر نور پر بہار خوشیوں بھرا صرف گھر نہیں, ساری زندگی. گلاب کے پھول کے باغیچے میں ایک من چلا گیا اور ایک آنے والے دیوانے نے جھٹ سے گلاب کے پھول کو توڑا. اب وہ من چلا جا کے گلاب کے پھول کو پوچھتا ہے کہ وہ من چلے نے تو تم کو بڑے بے دردی سے توڑا اور اپنی رفیق حیات جو میم صاحبہ ہے ان کے بالوں میں لگایا. تجھے کتنی تکلیف پہنچی, بہت تکلیف پہنچی. دل تیرا پٹا ہوگا نا, ہاں پٹا ہوگا نا. ارے عبرت لے لو درخت سے پھول, گلاب کے پھول سے. گلاب کا پھول کہنے لگا بالکل بھی مجھے تکلیف نہیں پہنچی. ایسا جو آپ پوچھ رہے ہیں سوچنے والوں کو تکلیف پہنچے گی, پھر تجھے کیوں نہیں پہنچی؟ اس لیے نہیں پہنچی کہ جب مجھے اس نے توڑ دیا, جدا کر دیا, تن سے میرا گلے کو کاٹ دیا اور اپنی رفیق حیات کے بالوں میں لگایا, خوشی سے وہ مچلنے لگا, تو اس کی خوشی کو دیکھ کر, اس کے مچلنے کو دیکھ کر میں اپنا غم ہی بھول گیا. مجھے یاد ہی نہیں رہا تکلیف, میں تو اس کی خوشی دیکھتا رہا. میری خوشی کیا, میری خوشی تو جنت میں اللہ پوری کریں گے. میری سکون کو تو اللہ نے بس اپنے دیدار کے ساتھ جنت میں رکھا ہوا ہے. میری نگاہ تو اس کے بندوں اور بندیوں کی خوشی کو دیکھنا ہے. خدا کرے یہ پھول کی جو عبرت ہے, خواجہ مرزا جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی جو عادت کریمہ ہے, عظیمہ ہے, اللہ ان کے طفیل میں ہم کو ایک چھینٹا نصیب فرمائے. ہر وقت ایک نظام اور پروگرام ہوتا ہے کہ مرض کے بعد دوا بتا دی جائے, اور یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. صرف وہ فتنہ دجال کے موقع پر پہلے میں نے دوا بتا دی, اور اس لیے دوا بتا دی کہ وہ خدا کا قرآن جس کے سورت کے اعزاز میں 70,000 فرشتے اترے تھے, پہلے دوا میں نے بتا دی. اور آپ کو یاد ہوگا وہ فتنہ دجال کی تمام فہرستوں کو بار بار سنتے رہیے, پھیلائیے, اس لیے کہ اس میں جو چھینٹا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا کہ دجال میرے زمانے میں آئے تو تمہارے طرف سے میں لڑوں گا, اور میرے بعد آئے تو تم کو جواب دینا پڑے گا. البتہ جو مسلمان ہوگا اللہ اس کی مدد فرمائیں گے. اور یہ مسلمانوں کے کارنامے, مسلمانوں کے عادات, مسلمانوں کے اخلاق میں آپ کو وہ بیان کر رہا ہوں, میں وہی بیان کر رہا ہوں. اس لیے بہت کم سننے میں آتا ہے کہ اخلاق کے اوپر, تمیز کے اوپر, رواداری کے اوپر, سلوک کے اوپر, اذیتوں کے اوپر, اس پر بہت کم سننے میں آتا ہے. حالانکہ بڑی عبادتیں ہیں, یہ بڑے کارنامے ہیں.
اب یہ رکھنے کے لیے اسلام نے ایک بہترین ان صفات کے ساتھ سورس دیا ہے. اسلام نے ان تمام بہترین صفات کے ساتھ کیا دیا ہے؟ ایک سورس دیا ہے، ایک لائحہ عمل دیا ہے، ایک اصول اور ضابطہ دیا ہے. جس ضابطے، اصول اور لائحہ عمل کو کہتے ہیں بندوں کے حقوق، حقوق العباد، حقوق العباد، بندوں کے حقوق، ماں کا حق، باپ کا حق، بیوی کا حق، بہن کا حق، اولاد کا حق، رشتہ داروں کا حق، مسلمانوں کا حق، دوستوں کا حق، تجارت کا حق، گاہک کا حق، پڑوسیوں کا حق، اللہ اکبر، استاذ کا حق، پیر و مرشد کا حق، مرید کا حق، شاگرد کا حق، اللہ اکبر، اپنوں کا حق، پرایوں کا حق، ماننے والوں کا حق، نہیں ماننے والوں کا حق. یا اللہ، یہ جو حقوق ہیں، یہ وہ ضابطہ ہے، یہ وہ اصول ہے، یہ وہ سرمایہ ہے جس کو زندگی میں عمل میں لا کر ہم ان صفات کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ ساری صفات کو پھر اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ خوشیوں بھرا فیصلہ ہوگا، پرسکون فیصلہ ہوگا. اب یہاں جو ہماری مسٹیک ہو رہی ہے حقوق کی ادائیگی میں، بس وہ بول کر میں اپنی مجلس کو سمیٹتا ہوں اور دعاؤں کے ساتھ آپ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں. کیا مسٹیک ہو رہی جو حقوق کے ساتھ؟ بیٹا یہ کہتا ہے میرے باپ کا مجھ پر حق ہے، اور باپ یہ کہتا ہے کہ بیٹے پر میرا ہے حق یہ ہے. اب بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ پہلے باپ اپنا حق ادا کرے، بعد میں باپ کا حق ادا کروں گا، سر کی مالش کروں گا، تیل لگا کر پیر دباؤں گا، امی جان کو سلام اور مصافحہ کروں گا، بیوی سے محبت کے ساتھ مصافحہ کروں گا، جاؤں گا، ہنساؤں گا، بچوں کے لیے چاکلیٹ، ان کی خوشیوں کی چیز ہمیشہ نہیں تو کبھی کبھار ضرور لا کے جی کو خوش کرے گا، یہ سب کچھ کروں گا. لیکن کیا خیال کے اندر شیطان نے بھر دیا یہ میرا حق ادا کرے گا تو میں حق ادا کروں گا. یہی مسٹیک کی چیز ہے، یہ بات یاد رکھیے. نہیں، اسلام نے یہ فلسفہ، اسلام نے یہ اصول، اسلام نے یہ ضابطہ نہیں دیا. اسلام کہتا ہے وہ تمہارا حق ادا کرے یا نہ کرے، تم اپنا حق ادا کرو. تم اپنا حق ادا کرو گے اللہ کے لیے تو پروردگار اس کے دل کو پلٹائیں گے اور وہ اپنا حق ادا کرے گا. ایک اخلاق کی پیاری بات ہی مجھے یاد آ گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت 10,000 دلہاروں کو لے کر مدینہ طیبہ سے مکہ آ گئے. مقام صرف جو 8 یا 10 کلومیٹر ہے، پہاڑیوں پر آپ نے رات کو قیام فرمایا. صبح صادق کے وقت 4 صحابہ کو سرکار نے لیا اور یہ کہا، کیا کہا؟ یہ کہا کہ جاؤ چاروں طرف مکہ والوں کی کیفیت دیکھو، گھبرائے ہوں گے، میں آ رہا ہوں، فتح ہوگا، میں اس کا باقاعدہ چیف اور وزیر اعظم بنوں گا. اب جنہوں نے مجھے ستایا ان کی خیر نہیں ہوگی، ذرا ڈرے ہوں گے، چیک کرو، رپورٹ لے کر آؤ. 4 جاسوس چلے گئے، میرے سرکار بھی خود چلے گئے. کیا تماشا دیکھا، ایک بوڑھی عورت ہے، 10 آدمیوں کا پسارا، پورے گھر کا سامان بڑا گٹھیرا بند کر کے کھڑی ہے، بوڑھی ہے. سرکار نے دیکھا، قریب گئے، امی جان، ارے مجھے ماں کہنے والا کون آ گیا ہے یہ زبان چورا؟ امی جان کیا بات ہے، آپ پریشان ہیں، اتنی رات گئے؟ ارے بیٹے میں جا رہی ہوں یہاں سے، میرا بستی میں ادھر ایک رشتہ دار ہے اور مجھے چلنا ہے. اچھا اتنے رات گئے؟ ہاں تجھے معلوم نہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ رہا ہے مدینے سے مکہ. میں بہت اس کو تکلیف دیتی تھی، اس کے پیروں میں کانٹے بچھایا کرتی تھی اور اوپر سے کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اس نے مجھے کبھی برا نہیں کہا. لیکن شاید آج وہ بدلہ لے سکتا، میں بھاگ رہی ہوں.
اچھا تو پھر آپ کو مزدور کی ضرورت ہے جانے کے لیے؟ ہاں بیٹے مزدور کی ضرورت، میں مزدور ہوں نا۔ میرے سرکار نے یہ نہیں دیکھا میں پیغمبر ہوں، میں فتح کے حیثیت سے آیا ہوں، یہ بڈھی غیر بھی ہے، میرا حق وہ ادا کرے پھر میں اس کی سیوا کروں گا۔ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اماں میں ہی مزدور ہوں، کام ہی دیکھتے رہتا ہوں۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا گٹھا اور لے کر چلنے لگے۔ جب چلنے لگے 2 میل 4 میل 5 میل میرے آقا چلے ہیں۔ چلتے ہوئے بڈھی کہنے لگی کون ہے تو، تیرا نام کیا ہے؟ اماں آپ کو اس سے کیا پڑی ہے، میں کون، تمہارا کام، میں آپ کا کام کر رہا ہوں۔ ارے بتا تو صحیح بیٹے، اتنی رات گئے تو بن کچھ طے کیے لے کے چل رہا ہے۔ اماں میرا تو کام ہی ہے، 8 کلومیٹر دور چلے گئے، 8 مائل کا فاصلہ ہو گیا بیٹے، بس اب وہ یہاں نہیں آ سکتا، بس اتار کے رکھی، تھیلی نکالی اور پیسے نکال کے کہنے لگی بول بیٹے تجھے کتنے پیسے دے دوں؟ سرکار نے فرمایا جنہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، کہا اماں میں پیسوں کے لیے کام نہیں کرتا، میرا تو کام ہی ہے اللہ کے لیے اوروں کے کام آنا۔ حق جب ادا کر دیا تو ادھر سے حق امڈ پڑا، ابلنے لگا، مچلنے لگا۔ پھر کیا تھا اس عورت کے پاس؟ تیرا نام بول، تو کون ہے بول، جلدی بول۔ اماں جس محمد کو چھوڑ کر تم جا رہی تھی، بھاگ رہی تھی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ہوں۔ پڑھو درود پاک شوق اور محبت عبادت کی نیت سے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس نے اپنا حق ادا کر دیا۔ بیٹے میرے جو دیکھا تھا وہ غلط ہو گیا، سنا تھا اور غلط ہو گیا، قدموں میں گر گئی اور بول پڑا مجھے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ تم حق اپنا ادا کرو، ادھر کی خواہش مت رکھو، وہ اللہ کا کام ہے، وہ اس کے دل میں ڈال کر اللہ کریں گے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ دجال کا چیلا تو انٹری دروازے میں نہیں کرے گا، بالکل نہیں کرے گا۔ آزما کے دیکھ لیجیے، میرے بڑوں کی بات ہے، بزرگوں کی بات ہے، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ یہ حسن معاشرہ ہے، یہ گھر ہے، یہ کنبہ ہے، یہ پرنور بنانے کی چیز ہمارے عادات اور اخلاق میں ہے۔ پروردگار سے دعا کرتا ہوں جتنی باتیں اخلاق کے تعلق سے میں نے کہی ہیں، مجھے آپ کو تمام امت مسلمہ کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، سارے انسان کو اخلاق کی عظیم کے چھینٹے میرے سرکار کے جوتیوں میں عطا فرمائے، اور اسی اخلاق، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جینا بھی مرنا بھی اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔